بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، محرم شریف میں کچھ غلط فہمیاں جنہیں ہمیں اور آپ کو ٹھیک کرنے کی لازمی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں لگتی تو چھوٹی ہیں پر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، مگر اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا میں مٹی لایا اور میں نے پتلا تیار کیا، پھر میں ہی سجدہ کروں؟ انکار کر دیا۔ اسے اپنی یہ غلطی اپنی نظر میں بہت چھوٹی سی لگی، مگر اسے اس کا انجام بہت برا بھگتنا پڑا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو شیعہ کہہ دینا چھوٹی بات نہیں، تعزیہ داری غلط و حرام کہہ دینا چھوٹی بات نہیں، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کو ناجائز کہہ دینا چھوٹی بات نہیں۔ وہ اس لیے کہ چاہے کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو یا حاجی ہو یا نمازی ہو، اگر انکار وسیلہ ہے، اگر وسیلے کا انکار ہے یا دل میں وسیلے کی تعظیم نہیں تو ساری عبادت و ریاضات بیکار ہیں، بس اسی طرح جس طرح شیطان کی ساری عبادت و ریاضات بیکار ہوئی تھی۔ مجھے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں آپ کو اہم بات نہ بتا سکوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی چھوٹی رہے اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو اپنی عبادت پہ بڑا غرور تھا، اور ناظرین غرور سوائے اللہ کے کسی پر زیب نہیں دیتا، اس لیے ہر چیز پال لینا پر غرور کبھی مت پالنا، کیونکہ اللہ کو غرور پسند نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی میں جو نور تھا اس نے اس کا انکار کیا تھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے اس کا ٹھکانہ جنت کے باہر ہے، جنت میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جن کی گستاخی یا بے ادبی اللہ کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا کوئی آپ کا بھی محبوب ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین المنی و انا من الحسین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین
المنی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ لوگوں اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، اور اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو حسین تک پہنچنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا جس نے حسین کو مانا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے اللہ کو مانا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کو مانا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں۔ اب ماننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح ماننا ہے، نہ زیادہ ماننا ہے نہ کم ماننا ہے۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے قرآن عظیم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کا کیا حکم دیتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ہمیں امام حسین کو کس طرح ماننا ہوگا، تو قرآن کی 25ویں پارے کی آیت ہے، ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، قرآن کے 25ویں پارے کی آیت بتا رہا ہوں یہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی محبوب فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر و رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم مجھ سے اور قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب یہاں یہ بات بھی صاف ہونا ضروری ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کی سوچ و فکر میں یہ رہتا ہے کہ آیت حضور کے رشتہ دار یا خاندان کے لیے نازل ہوئی تھی، پر یہاں احادیث بتاتا چلوں جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری جان ہمارے مال ہماری جانیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان، وہ خلیفہ وقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دیجئے کہ وہ کون قرابت دار ہیں جن کی مودت کا حکم اللہ ہمیں قرآن میں دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ الحسن والحسین، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب یہاں میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کو مکمل کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو مستند دلیل ملتی رہے اور آپ حضرات کو میں اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ ناظرین، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، مگر وقت بہت کم ہے، یہاں پر ساری آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی احادیث اپنی تقریر میں شامل کر لیں تاکہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات چیت ہو جائے، اور اس چینل کا نام بھی جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے، تاکہ یہ بات بھی مکمل طور پہ واضح طور پہ صاف ہو جائے کہ ہم نے کوئی بھی بات بغیر قرآن بغیر حدیث سے ہٹ کے نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام حسین علیہ السلام کی شان میں اتنی ہیں، اگر ساری زندگی بیٹھ کر میں بیان کرتا رہوں تو میری زندگی فنا ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، پر امام حسین علیہ السلام کی شان بیان نہ ہو پائے۔ اللہ اکبر۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحم کا لحمی دموں کا آدمی، یعنی حسین کا خون میرا خون، حسین کی جان میری جان، جس کو حسین سے کوئی واسطہ نہیں اسے مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کی محبت میں مرا
وہ میری محبت میں مرا. جس کو حسین سے کوئی واسطہ نہیں اسے مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. جو حسین کا دشمن بن گیا وہ میرا دشمن بن گیا. جس نے حسین کی محبت اختیار کر لی اس نے میری محبت اختیار کر لی. اور ایک اور حدیث آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی میرے حسن اور حسین جنت کے بانٹنے والے ہیں، جنت کے سردار ہیں. ناظرین بہت سی احادیث موجود ہیں جیسے حسین علیہ السلام میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں تھے تو حضور نے سجدے کو طویل کر دیا، یعنی لمبا کر دیا. پر یہاں بہت احادیثیں ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، پر آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں کچھ مولوی حضرات کو، میں یہاں سارے مولوی حضرات کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر سارے مولوی حضرات کو غلط نہیں کہتا کیونکہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو غلط اور صحیح کہنے والا. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اللہ جسے چاہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، جسے چاہے عزت عطا فرما دے جسے چاہے ذلت عطا فرما دے. میں کوئی نہیں، میں چند لوگوں کی بات کرتا ہوں. کچھ مولوی حضرات جو واقعی اپنی ذمہ داری باخوبی نبھاتے ہیں، اور کچھ مولوی حضرات ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہاں یہ ویڈیو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. اور میرا نوجوان تازیہ بنا کے وہ لمبا تھا، اونچا تھا، چوڑا تھا، اور ماں تمام اس میں سارے پھندے لگا کے اور ساری دنیا کی خرافات اس کے اندر بنا کے، اور بنانے کے بعد میں ہے جو گفتگو استعمال کی ہے یہ صحیح ہے یا غلط. اور یہاں نہ کوئی قرآن نہ آیت پیش کی کہ تعزیہ داری قرآن میں حرام ہے، تو آپ کے کہنے سے نہ کوئی چیز حرام ہو گئی اور نہ آپ کے کہنے سے کوئی چیز جائز ہوگی. یہاں میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْظَمُ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ کہلایا جاتا ہے. اب ناظرین اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے نشانی خود اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ کا گھر اللہ کی نشانی ہے، اللہ نہیں. اب اگر ہم اس کے گھر کی فوٹو یا امیج یا وال پیپر یا تگرا یا نقشہ اگر اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو تگرا یا نقشہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نہیں. جسے اہل عقیدت دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے. اسی طرح ہم گنبد خضرا کا نقشہ اپنے گھر یا دکان میں لگاتے ہیں تو گنبد خضرا دیکھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. اسی طرح جب ہم روضہ امام حسین علیہ السلام بناتے ہیں اور اس کو جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں، جو اہل عقیدت مند ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ بے شک یہ وہ اللہ کے محبوب کا روضہ ہے یا روضے کی نقل ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنا مال، جان، عزیز و اقارب سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، مگر کبھی یاد الہی سے غافل نہ ہونا. جن کے روضے کی نقل حقیقتاً اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ کہلایا جاتا ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اب میں یہاں انہی لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں جو لوگ تعزیہ داری کو غلط کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں. وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں یا قرآن کی پیروی کر رہے ہیں. یہاں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ تمہیں یہ کاغذ و تنکا دکھائی دیتا ہے، تمہیں یہ کاغذ و تنکا دکھائی دیتا ہے، ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. اب ذرا یہ ویڈیو بھی سن. تعزیہ اس حد تک جائز تھا جس حد تک نبی کے گنبد شریف کی تصویر، حسین پاک کے روزے کی تصویر یا ان کے روزے جیسا چھوٹا سا نقشہ بنا کے ایک جگہ زیارت کے لیے رکھ لیتا، بس اس حد تک تو جائز تھا. میں سرکار اعلیٰ حضرت کے حکم کو مانتا ہوں.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اتنی تعزیہ داری جائز ہے جتنی اعلیٰ حضرت نے جائز فرمائی ہے، تو تم اتنی ہی تعزیہ داری مان لیتے، مت مانیے رامپور کی تعزیہ داری یا بریلی کی تعزیہ داری جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، آپ وہ تعزیہ داری مان لیجئے۔ اور میں تو کہتا ہوں، میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو لوگ تعزیہ داری کی مخالفت کرتے ہیں، اور میں یہاں پر آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتا ہوں خانقاہ نیازیہ کی۔ اب میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیے خانقاہ نیازیہ بریلی شریف میں، جہاں آپ شاید گنبد خضرا کے نقشے کو بغیر وضو چھو لیتے ہوں، پر آج بھی خانقاہ نیازیہ بریلی شریف میں بغیر وضو کے تعزیہ نہیں چھوا جاتا ہے جناب۔ وہ اس لیے کیونکہ قطب عالم حضرت شاہ نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے۔ اس لیے آپ کے روضے کی بے ادبی امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرنا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا اللہ کی بے ادبی کرنا، اور جس نے اللہ کی بے ادبی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ناظرین، جس طرح یہ تعزیہ داری بتا رہے ہیں، تو کیا چند لوگوں کے ایسا کرنے سے آپ تعزیہ داری کو ہی غلط ثابت کر دیں گے؟ ناظرین، اگر کوئی مسجد میں جا کر شراب پی کر نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کا وہ فعل کرنا غلط مانا جائے گا، نہ کہ وہ مسجد میں جانا غلط مانا۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ محرم میں غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو غلط کہیں گے، نہ کہ تعزیہ داری کو غلط کہیں گے۔ اور ناظرین، اگر لوگ محرم میں غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ مولوی حضرات ہی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت ہے یا کتنا بغض ہے، اور اگر محبت ہے تو کس طرح کی محبت ہے۔ ارے یہ لوگ ہر جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں ذمہ داری کے ساتھ اس کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں امام حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ رم میں ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ارے اگر آپ کی نظر میں ڈھول بجانا حرام ہے تو ڈھول مت بجائیے، مگر ہو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی نقل بنانا تو جائز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کا نقشہ تیار کر کے اپنے محلے، بستی یا اپنے شہر میں اگر جلوس کی ذمہ داری لے کر جلوس نکلوائیں، جس طرح آپ ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، جس طرح آپ بڑے پیر صاحب کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، تو اگر آپ امام حسین کے جلوس میں شامل ہو تو یقیناً میں سمجھتا ہوں نہ کوئی خرافات ہو اور نہ کوئی روضہ امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرے۔ اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہم یہ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی بے ادبی کرتے ہیں یا محرم شریف میں الٹے سیدھی خرافات کرتے ہیں یا کچھ غلط کام، اہل عقیدت مند نہیں ہو سکتے اور وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، وہ آپ کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے مخالفت کرے، یا وہ نادان ہو سکتے ہیں جنہیں علم نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، پر وہ محبان امام حسین علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو ناظرین یہ ایک چھوٹی سی کلپ اور سن۔ اگر تعزیہ ہی سے محبت تھی تو اس تعزیہ کو نہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا، نہ بزرگوں نے منع کیا۔ امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کے کہیں ایک جگہ رکھ لیتا اور برکتاً اس کی زیارت کرتا رہتا۔ دین آپ نے دیکھا، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کب منع کیا ہے کہ تعزیہ داری ناجائز ہے، اور نہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تعزیہ داری حرام ہے یا ناجائز ہے۔ تو تعزیے کو بنا لیتا اور اس کی زیارت کرواتا رہتا تو یہ تو ٹھیک اسی طرح ہو جائے گا
کہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت نے بھی جائز کہی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں اور بزرگوں نے بھی کہی ہے، پر تعزیہ داری جائز ہے، تعزیہ بنانا جائز ہے، پر تعزیہ اٹھانا جائز نہیں۔ تو یہ تو بالکل اسی طرح بات ہو گئی کہ کھانا پکا لیا جائے اور اسے کھایا نہ جائے، یعنی تعزیہ بنا لیا جائے اور اسے ہم گلی محلے میں باعث رحمت باعث برکت کے لیے گھمائیں تو یہ حرام ہے۔ بھائی یہ کیسا انصاف کا ترازو ہے؟ اگر انصاف ہی کرنا ہے تو برابر کرو، مجھے کوئی ایسا جلوس جلسہ دکھا دو جس میں ہنسی مذاق یا خرافات نہ ہوتی ہو۔ اگر سب میں ایسا ہوتا ہے تو سارے کے سارے جلوس آپ کے اعتبار سے حرام ہوئے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی سوچ و فکر جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے اعتبار سے حرام ہوئے۔ تو میرے عزیز، میرے مسلمان بھائیوں مومنوں، تو ہم تعصب کے چشمے سے صرف ایک ہی چیز کو کیوں غلط سمجھتے ہیں، جبکہ تعزیہ داری تو ہم سنیوں کے واسطے باعث رحمت باعث برکت ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے تعزیہ داری کی متعلق سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو تعزیہ داری یا محرم شریف کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیں اور آپ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں اور ہم آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔